بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحازم اسلامک انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد المنان تبسم۔ تو ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں مان ڈوگر اور شاہ زیب سیالکوٹی کے مابین سوشل میڈیا پر کنٹروورسی چل رہی ہے، جس کی بنیاد مان ڈوگر کی ایک متنازع ویڈیو ہے۔ اس سلسلے میں آج کچھ سوالات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں ہم آج کے اپنے مہمان قاری اسامہ حازم کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ کہ سب ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، تو قاری صاحب یہ بتائیے اس معاملے کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ معاملہ اتنا کیوں طول پکڑتا جا رہا ہے؟ یہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو مان ڈوگر نامی یوٹیوبر نے، جو کہ ایک ناچنے والی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، اس نے ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس میں وہ یہ بات کہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پوچھنا یہ تھا کہ جو اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلایا گیا تھا، جب میدان کربلا میں اس اسلام کے جانشین کی ضرورت پڑی تو صرف میدان کربلا میں 72 جانشین نکلے، وہ بھی آل نبی اور اولاد علی اور اصحاب حسین علیہ السلام تھے، جس میں وہ انڈائریکٹ ٹارگٹ جناب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کر رہا تھا۔ اب مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس شخص نے کی تھی۔ جی، اس شخصیت نے کی تھی کہ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، تو اس وجہ سے اس شیطان نے بھی اس کا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو اب جب اس نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہوئے، دل کو ٹھیس پہنچی، تو ہر شخص نے اپنا احتجاج اپنے اپنے طریقے سے ریکارڈ کروایا۔ ٹک ٹاکرز نے اپنے اکاؤنٹ سے، یوٹیوبرز نے اپنے پیجز سے، اور اسی طرح علماء حضرات نے اپنے منبر و محراب سے، اور جو علماء سوشل میڈیا سے اٹیچڈ ہیں انہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارمز سے اس کے خلاف احتجاجی ویڈیو ریکارڈ کی۔ ان احتجاجات میں ایک شخصیت ہمارا بھائی جس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، شاہ زیب سیالکوٹی، جو کہ سوشل میڈیا پر ایک ابھرتی ہوئی آواز ہے بے حیائی کے خلاف۔ اس کا کنٹینٹ ہی یہ ہے کہ وہ بے حیا کنٹینٹ کے خلاف اپنا کنٹینٹ بناتا ہے، وہ اپنے طریقے سے ان کی مذمت کرتا ہے اور ان کی زبان میں ان کو جواب دیتا ہے۔ تو اس نے یہاں پر بھی اس بغیرت کی زبان میں اس کو جواب دینے کی کوشش کی۔ اس نے اسے باور کروایا کہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر تم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اگر تبرہ کرو گے نا، تو ان کے غلام ابھی زندہ ہیں جو تمہیں نتھ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی، ان ناچنے والی فیملی کے خلاف اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ بھائی اپنا ناچ گانا اگر تمہارا ہے، تم اپنی حد تک رکھتے ہو رکھو، سوشل میڈیا پر لاتے ہو تو اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب تم صحابہ کے خلاف بکواس کرو گے تو ہم تمہیں سانس نہیں لینے دیں گے۔ جو ہے نا اس ملک یہ صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے، اسلام کے نام پہ بننے والوں کا، اسلام کے نام پہ بننے والا حکم، اور اس میں اسلام کے نام لینے والے، صحابہ کا نام لینے والے لوگ ہی جو ہے نا سکھ سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس نے ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ بدبخت انسان، صحابہ کا گستاخ انسان، جو کہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہوئے اس کے ایمان کو اور اس کے جذبات کو کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ وہ کس شخصیت کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے، لیکن جب اس کی ذات پہ معاملہ آیا تو وہ فوراً NCCIA کے آفس پہنچا اور اس نے اس غیور غیرت مند جوان شاہ زیب کے خلاف وہاں پر درخواست دائر کر دی۔ اب یہ معاملہ عدالتی طور پر عدالتی سطح پہ آ گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ادارے حقیقی
جو مجرم اور ملزم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائے. لیکن آج کل کچھ الٹ ہو رہا ہے. تو اداروں کے لیے بھی یہ ہماری استدعا ہے کہ ادارے بھی اس کا از خود نوٹس لیں اور حقیقی ملزم اور مجرم کے خلاف آواز کو اٹھایا کریں اور اس کے خلاف ہی کاروائی کیا کریں. الٹا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان ڈوگر کے خلاف ادارے خود ایکشن میں آتے. الٹا کیا ہوا کہ مان ڈوگر جا کے اس شخصیت کے خلاف، اس بندے کے خلاف درخواست دار کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوا ریحان طارق صاحب کے معاملے میں بھی. ریحان طارق نے اپنی پوڈ کاسٹ میں اس جواد نقوی رافضی سے سوال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اس کا سوال کرنا غلط تھا، وہ ایک الگ ایک معاملہ ہے، لیکن سوال کرنے والے کو وطن واپسی پر گرفتار کر لیا گیا اور جواب دینے والے بدبخت جواد نقوی کو ابھی تک وہ کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے. اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 295A اس بدبخت پر، اس ملعون رافضی پر عائد ہونی چاہیے تھی، نہ کہ سوال کرنے والے پر 295A عائد ہوتی. جواب دینے والے پر اصولاً عائد ہونی چاہیے تھی. تو ہوا الٹ، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. تو اداروں کو خود یہ نوٹس لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ادارے بھی مجروح نہ کریں. تو بہرکیف ہم چلتے ہیں آپ کے اصلی سوال کی طرف کہ اب اس معاملے کا اصل جواب کیا ہے جو سوال عثمان ڈوگر نے اٹھایا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے لوگ کربلا میں کہاں پر موجود تھے. تو یہاں پر میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے کہ واقعہ کربلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سے 55 سال کے بعد یہ رونما ہوا. اب جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 40 50 60 سال کے تھے وہ سب کے سب تو فوت ہو چکے، اور جو 20 30 25 35 سالوں کے تھے وہ اس وقت بالکل اپنی عمر کے آخری حصوں میں تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے. عمر فاروق کو بدبختوں نے شہید کر دیا، عثمان غنی بھی شہید ہو چکے، علی المرتضیٰ بھی شہید ہو چکے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابو سفیان و معاویہ سمیت سب کے سب فوت ہو چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے. اب کربلا کے موقع پر یہ صحابہ تو موجود ہی نہیں تھے کہ جن کو انڈائریکٹ یہ بدبخت مانڈوگر ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس کے اکابر بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ اکیلا کر رہا ہے، یہ اپنے بڑوں کی تربیت اس کے اندر بول رہی ہے. تو یہ سب کے سب تو فوت ہو چکے ہیں، یہ تو موجود ہی نہیں ہے نا. تو ان کے خلاف بکواس کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے، ان کے خلاف سوال اٹھانا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کے سب فوت ہو چکے تھے. اور جو تھے صغار صحابہ، کم سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کم سن صحابہ تھے، اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ تھی ہی نہیں. اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو ضرور بلاتے اور صحابہ ان کی آواز پر لبیک کہتے. کوئی ایک ایسا من گڑت حوالہ بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے دعوت دی ہو کہ آؤ میں اسلام کے لیے جنگ لڑنے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ نکلو، اور صحابہ نے انکار کر دیا ہو. اور حضرت حسین جنگ کے لیے گئے بھی نہیں تھے، وہ ایک لمبی بحث ہے. بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، اس لیے صحابہ آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آئے. مسئلہ کیا ہے؟ سوال اصل میرا ہے اس پر. سوال یہ ہے کہ وہ کوفہ والے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60,000 خطوط لکھ کر کوفہ میں بلایا تھا، وہ شیعان علی، وہ شیعان حسین جنہوں نے 60,000 خطوط لکھ کے حضرت حسین کو کوفہ بلایا تھا، ان بدبخت ظالموں نے حضرت حسین کو شہید ہونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا. او کوفہ والو، او تم کٹ جاتے، تم مر جاتے، تمہارا ایک ایک بچہ حضرت حسین کو بچاتے ہوئے مر جاتا، قتل کر دیا جاتا، پھر کوئی حضرت حسین کے لاشے سے گزر کے دکھاتا
پھر ہم مانتے کہ تم واقعی وفادار ہو، تم واقعی میزبان ہو، تم نے واقعی مہمان نوازی کی، تم نے واقعی حسین کی سیکیورٹی کا پورا انتظام اور خیال رکھا، ہم مانتے، اور تمہیں تو خراش تک نہیں آئی، تم سارے کے سارے تو آج بھی ان کی نسلیں گندی موجود ہیں، آج بھی صحابہ پہ بکواس کرتی نظر آتی ہیں، اور تم سارے کے سارے تو موجود تھے، حسین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، نبی کی آل کو تمہاری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اور تم میں سے کسی ایک کی لاش، تم میں سے کسی ایک کی کوئی خراش، تم میں سے کوئی ایک حضرت حسین کو بچانے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہو، کوئی ایک کوفی ہمیں دکھا دو، تمہاری نسلیں ختم ہو جاتی، حسین کو آنچ نہ آتی، پھر پتہ لگتا ہے کہ تم واقعی حسینی ہو، تم واقعی وفادار ہو۔ 60,000 خطوط لکھنے والے وہ شیعہ کدھر تھے؟ وہ شیعہ نے علی، وہ شیعہ نے حسین کا دعویٰ کرنے والے کدھر تھے؟ حضرت حسین کو ان کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا۔ تو یہ مان ڈوگر جیسے رافضی اور ان کے ملا اور ان کے بڑے اور ان کے اکابر جو صحابہ پر اپنے منبر و محراب سے تبرہ کرتے ہیں، ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ بھائی اگر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے وہاں پر نہیں آئے تھے تو ان کو بلانے والے وہ شیعہ کدھر تھے؟ 22 لاکھ مربع میل والے تو فوت ہو چکے تھے نا، وہ تو جا چکے تھے نا، لیکن بلانے والے کدھر تھے؟ بلانے والوں نے بے وفائی کی، اور وہ بلانے والے کوفی تھے، اور ان کوفیوں کی اولاد آج روافظ ہیں، اور وہی روافظ صحابہ پر تبرہ کر رہی ہیں۔ تو ہمارا یہ اداروں سے، یہ ہماری طرف سے بھی یہ احتجاج ہی سمجھیے، ہم بھی اداروں کو کہتے ہیں کہ ایسے بدبختوں کو فوری طور پہ قانونی کارروائی کے شکنجے میں، قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے، اور جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل کے ساتھ ان بدبختوں کے خلاف اٹھا ہے، وہ مرد قلندر شہزیب سیالکوٹی، وہ جس بھی فرقے سے، جس بھی مسلک سے، جس بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ کے حق میں میدان میں اترا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے، اور پورے مسلم امہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس کے ساتھ ہے، اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کو، اس مرد آہن کو، اس جوان بچے کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میدان میں اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے جگرے والا کام ہے، عدالتوں کے چکر لگانا اور یہ سارے معاملات کو فیس کرنا، اور پھر ایسے موقع پر پیسے والے کا ساتھ عموماً دیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر میدان میں اترنا یہ ہم جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں بخوبی کہ جو ہے نا کیسے فیس کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اس موقع پر اس شخصیت کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت جو ہے اور ان کے محبان جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جگرے عطا فرمائے کہ وہ ان بدبختوں کے خلاف میدانوں میں اترے رہیں۔ جی گئی صاحب، جزاک اللہ، بہت اچھا بیان کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہے گا آپ کا میزبان حافظ عبد المنان تبسم۔ ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.